الحمد للہ ذی القوة المتین الرزاق والصلاة والسلام علی من بعث لتتمیم صالح الاخلاق اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا راحت العاشقین سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ بعد از حمد و صلاة مقتدر علماء کرام بالخصوص برادر مکرم برادر اصغر حضرت علامہ مولانا مفتی فرید الدین صاحب زیدہ مجدہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا نذیر احمد سیالوی صاحب زیدہ مجدہ دیگر وارثان محراب منبر مقتدر اساتذہ کرام و عوام اہل سنت آج کی یہ باوقار تقریب سعید ان خوش نصیب طلباء کی حوصلہ افزائی عزت افزائی جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن پاک کے انوار سے منور کیا ہے ان کے سروں پر آج یہ تاج سجائے جائیں گے اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ طلباء ان کے والدین جنہوں نے دن اور رات محنت کر کے ان طلباء کو تعلیم دی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے برادر ذوی الاحتشام میزبان عالی مرتبت انہوں نے یہاں اس پسماندہ علاقے کے اندر ادارہ بنا کر درس نظامی اور شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے یہ اہتمام کیا ہے الحمدللہ ہر سال یہاں سے کثیر تعداد کے اندر حفاظ اور علماء اس چشمِ فیض سے سیراب ہو رہے ہیں اور خوش نصیب ہیں آپ اہالیان علاقہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت غیر مترکب عطا کی ہے آپ ان کی جتنی قدر کریں گے انشاءاللہ اس پورے علاقے کے لیے بالخصوص اور آس پاس کے علاقوں کے لیے بالعموم یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر آنے والے طلباء بچے جو خالی ذہن ہوتے ہیں صاف کاغذ کی طرح ہوتے ہیں پھر ان کے سینوں کو اللہ رب العزت کے کلام سے منور کرنا روشن کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے یقیناً اس کے اندر ہر ایک کا اپنے اپنے انداز کے اندر حصہ ہے اور یہ تقسیم کار ہے دین متین کے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے کوئی تیر بناتا ہے کوئی تیر پکڑاتا ہے کوئی تیر چلاتا ہے تو ہر ایک کے لیے برابر کا اجر ہے کسی کا کام ہے اپنے خون اور پسینے کی کمائی دین متین کے لیے وقف کرنا کسی کا کام ہے شب و روز
وہ جو امانت ہے اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنا، اچھے اساتذہ کا انتخاب کرنا، طلباء کی بہترین تربیت کرنا اور دیانتداری کے ساتھ اس امانت کو صحیح طور پر خرچ کرنا، طلباء کی ذہنی بالغی، ذہنی نشو و نما، اخلاقی تربیت اور ان کو مستقبل کے لیے ایک بہترین معاون بنانا، معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بنانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کار خیر ہے جس کے اندر سب کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ عز و شرف میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب اس سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمانا چاہا، فرشتوں کے سامنے بطور مشورہ یہ بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، قائم مقام، جانشین بنانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ باری تعالیٰ ہمیں کوئی حکمت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انسان جو متضاد صفات رکھنے والا ہوگا، اس کے اندر غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، لالچ بھی ہے، تو اس طرح یہ رذیلہ صفات جب غالب آئیں گی تو یہ اسفل السافلین بن جائے گا، تیری زمین کو خون ریزی سے، قتل و غارت سے بھرے گا، فتنہ و فساد پیدا کرے گا، گناہوں آثام کی تاریکیوں کے اندر یہ ملوث ہو جائے گا، تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر اس کی رذیلہ صفات پر ہے، اور میری نگاہ الوہیت کے اندر وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو ان رذیلہ صفات پر غلبہ حاصل کریں گے، نفس امارہ کی خواہشات کو قتل کریں گے، اور اعلیٰ صفات ان کے ذریعے مرتبہ کمال حاصل کریں گے، اور پھر وہ ایسا مرتبہ، ایسا مقام، ایسی شان و عظمت کے حامل ہوں گے کہ تم فرشتے ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اس لیے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس بات کو فرشتوں کے سامنے ذرا مزید توضیح کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ تمام ملائکہ نے عرض کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیں کہ فرشتوں کے اندر کون کون ہیں؟ جبریل امی بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل بھی ہیں، حضرت عزرائیل بھی ہیں۔ جبریل امی کون ہیں؟ حامل وحی ہیں، اسرار و رموز کے حامل ہیں، اور بہت سی شان و عظمتوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ ملک الموت وہ ہیں جن سے ہر بندہ واقف ہے، ہر ذی روح کو جانتے ہیں، اس کی موت کے وقت کا پتہ ہے، اس کی موت کی جگہ کا پتہ ہے کہ اس کو میں نے کس جگہ پہ مارنا ہے، اس کی موت کا وقت کون سا ہے، اس وقت وہ کہاں پر ہے، ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو پتہ ہے کس کی قسمت میں کیا روزی ہے، کیا رزق ہے، ہر ایک کا انتظام کرتے ہیں۔ تو تمام فرشتے بڑی بڑی شان و عظمتوں کے مالک ہیں، لیکن یہاں پر کیا عرض کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم تم چیزوں کے نام بتاؤ، انبئہم باسمائہم، چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزیں، اشیاء جو تعصب قیامت وجود میں آنی تھی، اس دھرتی پہ انہوں نے بننا ہے، پیدا ہونا ہے، تو تمام چیزوں کے نام، فائدے، خاصیات بتلا دی۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ پھر اس جو ہے سجدے کی اس کیفیت کو، اس تواضع کو، فرشتوں کی
اس ادب، احترام اور اکرام کو رب تعالیٰ نے 7 مقامات پہ بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور کس طرح التزام کے ساتھ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور بیک وقت سجدہ کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا ذکر بھی کیا، وہ متکبر ہوا، وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے فرشتوں کے سامنے جس چیز کا اعزاز و افتخار ظاہر کیا کہ میری نیابت، میری خلافت، میرا قائم مقام، میرا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو میری صفت علم کا وارث ہوگا، میری صفات کمال کا مظہر ہوگا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انبیاء اور رسل کی فضیلت، ان کے مرتبے، ان کے مقام، ان کی شان کو اجاگر کیا ہے، تو علم کے ذریعے اجاگر کیا ہے۔ یہ علم اگر چیونٹی کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاکم بنا دیتا ہے، حکومت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان اسلام آ رہے ہیں، وادی نملہ سے جب گزر رہے تھے تو جو چیونٹیوں کی بادشاہ ہے اس نے کیا کہا؟ اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ چیونٹی سمجھتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کا پیغمبر معصوم ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ذوات قدسیہ ہیں اور کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ ہاں اگر بے خبری میں کسی فوجی اور کسی سپاہی کے تم پاؤں کے نیچے آ کر روندی نہ جاؤ، اس لیے تم پہلے سے ہی بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ تو پتہ چلا یہ جو ہے چیونٹیوں، کیڑیوں کی جو ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، علم کی بدولت یہ حکومت عطا کی ہے۔ حضرت سلیمان اسلام کے بارے میں ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکومت لینی ہے یا علم لینا ہے، 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ حضرت سلیمان اسلام نے علم کا انتخاب کیا، باری تعالیٰ مجھے علم عطا فرما، تو رب تعالیٰ نے ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا کر دی۔ حضرت سلیمان اسلام نے، رب تعالیٰ فرماتا ہے نا، ہم نے آپ کو پرندوں کا علم بھی عطا کر دیا، ان کی بولیاں بھی سکھا دی۔ حضرت سلیمان اسلام فرماتے ہیں کہ میں ہدہد کو نہیں پا رہا، وہ غائب ہے، ہدہد غائب ہے، میں اس کو نہیں پا رہا، اگر وہ کوئی خبر لے کر نہیں آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے حضرت سلیمان بادشاہ ہیں، وہ پرندہ ہے، جب حاضر ہوا اب انجام کا بھی پتہ ہے، لرزہ بر اندام بھی ہونا چاہیے، خوف زدہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جب آیا تو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے احط بما لم تحط بہ، اے سلیمان میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسی خبر ہے، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا کلام کرنا، پھر پیغمبر کی بارگاہ کے اندر ایسی بات کرنا، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے، لیکن علم کی برکت تھی جس نے اس کو بچا لیا۔ کہا کہ جو میرے پاس علم ہے، جس چیز کی خبر میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں۔ اور بزرگ فرماتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نا اسی استدلال کرتے ہوئے کہ دیکھو ہدہد کہہ رہا ہے، کلی درخان کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ علم نہیں یا وہ خبر نہیں جو میرے پاس ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سلیمان اسلام کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ ملک سبا کے اندر عورت بادشاہ ہے، وہاں کی کیفیت کیا ہے، تو ہدہد کے بتلانے سے آپ کو پتہ چلا۔ تو حضور فرماتے تھے کہ ہدہد جو ہے اس کی کھوپڑی کتنی ساری ہوتی ہے، اس میں مغز کتنا سارا ہوتا ہے، وہ تو اپنے ذہن کے مطابق، اپنی کھوپڑی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے کہ
کہ احط بما لم تحط به، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ تم ان اخبار کو دیکھو، نصوص کو دیکھو، قرآن پاک کو دیکھو، احادیث کو دیکھو، کلی درخان کو چھوڑ دو۔ سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا کمال ہے کہ رب تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی جو انبیاء اور رسول کی شان و عظمت فرشتوں کے سامنے ظاہر کی ہے، وہ شان علم ہے۔ حضور سید عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے، آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ جتا دیا، سب کچھ پڑھا دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو جتلا دیا۔ تو پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ قرآن پاک کے نزول کا کیا ہے۔ حضور سید عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا ہے۔ فرمایا جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو جتا دیا، آپ کو پڑھا دیا، وہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا علم بیان کیا، تو علم اسماء کی بات کی ہے کہ اسماء کا علم یعنی چیزوں کا علم، علامات، رب تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والی چیزیں، ان کے بارے میں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا؟ حضور کے علم کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ فرمایا جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو جتا دیا۔ کتنا علم عطا کیا ہے، یہاں پر انسان کی عقل و خرد کام نہیں کر سکتی۔ تمام چیزوں کا علم، اشیاء کا علم، رب تعالیٰ کی ذات کا علم، رب تعالیٰ کی صفات کمال کا علم، تمام علوم جو نبی علیہ السلام کو پہلے حاصل نہیں تھے، رب تعالیٰ نے حضور کو عطا کر دیے، اور آپ کے علوم کی تکمیل کی ہے تو اسی قرآن پاک کے ذریعے۔ فرمایا ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے، اس قرآن پاک کے ذریعے ہم نے آپ کو علوم عطا کر دی ہیں، اور کتنا علم عطا کیا ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو جتا دیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے کے اندر آپ آگے کتنا کچھ عطا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی ابتدا و آغاز کہاں سے کیا؟ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَاخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کی ابتدا و آغاز کہاں سے کیا؟ ابتدائے مخلوقات سے۔ کہاں سے؟ ابتدائے مخلوقات سے۔ رب تعالیٰ نے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس کے بعد کس چیز کو پیدا کیا؟ ابتدائے مخلوقات سے اس خطبے کی ابتدا ہے۔ انتہا کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ داخلہ اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حتیٰ کہ جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اس خطبے کے اندر بیان کر دیا۔ حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جس نے اس خطبے کو یاد رکھا سو اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ اور فرماتے ہیں صحابہ کرام، احفظنا عالمنا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جو اس خطبے کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا۔ ہم میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ جو اس خطبے کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد علوم وہ تو ورال ورا ہیں۔ ایک خطبے کے اندر آپ نے جو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا ہے، ابتدائے مخلوقات سے لے کر انتہائی مخلوقات، حتیٰ کہ جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے ایسے احباب بھی موجود ہیں، سوچ رہے ہوں گے، توجہ ہے نا تھوڑی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک خطبے کے اندر ما کان بھی بیان کر دیا وما یکون بھی بیان کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا مرزا علی شیر خدا
گھوڑے کی ایک رکاب میں ایک پاؤں رکھتے ہیں، دوسری رکاب میں دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے والناس تک ختم کر لیتے ہیں۔ اور یہاں بڑے بڑے اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کے سامنے ویسے ہی یہ بات کرتے ہوئے مناسب نہیں ہے، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور طلباء کو اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ اظہار، ادغام، مد، غنہ، کتنی مد کرنی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ورا الورا ہے۔ مولا مرزا علی شیر خدا قرآن پاک کس طرح ختم کرتے ہیں؟ گھوڑے کے پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں، اور پھر پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، اسلوب کیا ہوگا؟ تو یہ طے لسانی ہے۔ جو کامل اور اکمل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کمال عطا کرتا ہے، طے لسانی، طے مکانی۔ وہ ایک قدم کے اندر ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں، ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، آپ کا یہ لقب ہے۔ آپ کتنے نفل پڑھتے تھے؟ 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ 24 گھنٹوں میں بندہ 1000 نفل پڑھ سکتا ہے؟ بظاہر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھر دیگر معاملات، سارے معمولات وہ بھی ہیں، 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہے، سجدوں کا انداز کیا ہے، رکوع کا انداز کیا ہے؟ مولا مرزا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اے میرے سامعین، جو چہرے میں نے دیکھے ہیں آج ایسا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے، میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں، ایسا چہرہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لقد كانوا يصبحون شاسا غبرا قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم يقفون على مثل الجمر من ذکر معادهم۔ فرمایا میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ حالت سجدہ کے اندر، حالت قیام کے اندر، حالت رکوع کے اندر، اور صبح اس حال میں کرتے تھے ان کے بال غبار آلود، ان کے کپڑے غبار آلود ہوتے تھے، ساری رات زمین پر سجدہ ریز رہتے تھے۔ فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے ان کے بدن کانپتے تھے، وہ لرزہ پر اندام رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اور اہل بیت کی شان کیا ہے؟ امام زین العابدین 1000 نفل پڑھتے تھے۔ کس طرح پڑھ لیتے تھے؟ تو رب تعالیٰ ان کامل ہستیوں کو طے زمانی کی جو ہے وہ صفت عطا کر دیتا ہے، کمال عطا کر دیتا ہے۔ تو سامعین محتشم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی خطبے کے اندر ما کان بھی بیان کر دیا وما یکون بھی بیان کر دیا۔ اور یہ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک بابا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آتا ہے، وہ بکری اٹھا کر دوڑتا ہے، لیکن اس نے اپنی بکری چھڑا لی۔ اس کو بڑا غصہ آیا بھیڑیے کو۔ اب وہ کلام کرتا ہے، ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، کہتا ہے لقد عمدت الی رزق، تو نے جو رزق میں نے لیا تھا، رب تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ لیکن یہ تو بتا، جس دن تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا اس دن تمہاری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، آج تک میں نے کسی بھیڑیے کو انسانی زبان، انسانی بولی بولتے نہیں دیکھا۔ کہا کہ تو میرے اوپر حیران ہے، میں تیرے اوپر حیران ہوں۔ تو رات دن بکریوں کے خیال میں رہتا ہے، تو اس ہستی کے پاس نہیں جاتا جو ماکان کی خبر بھی دے رہے ہیں، وما یکون کی خبر بھی دے رہے ہیں، جو ماضی کی خبریں بھی دیتے ہیں، مستقبل کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو میں تو تیرے اوپر حیران ہوں۔ آج من ہاذا، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، رجل فی النخلات، اس باغ کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے، یخبرکم ما مضی وما هو قائن بعدکم، جو ماضی کے اندر ہو چکا ہے اس کی خبر بھی دے رہے ہیں، جو کچھ مستقبل کے اندر ہونے والا اس کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ اب بھیڑیا جو ہے اس بابے کو بتاتا ہے، بابا اب اس کی بات سن کر مچل جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ کا کلام حق ترجمان سنتا ہے، چہرے والضحا کی زیارت کرتا ہے، دان علم نشرہ کا سینہ دیکھتا ہے، زلف واللیل کی زیارت کرتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، حضور کا غلام بن جاتا ہے، اور آقا نامدار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
آج تو مجھے بھیڑیے نے رہنمائی کی ہے، اس نے دلالت کی ہے۔ تو آقا نامدار نے فرمایا جو اس نے کہا ہے سچ کہا ہے، میں ما کانا کی خبر بھی دیتا ہوں وما یکون کی خبر بھی دیتا ہوں۔ امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم آگے عطا کیا ہے اس کی شان کیا ہے؟ ماضی کی خبریں بھی آپ نے دی ہیں، مستقبل کی باتیں بھی آپ نے بتا دی۔ اور اس چشم فیض سے سیراب ہونے والے، اس مکتب کے اندر پڑھنے والے اور نگاہ نبوت سے جو ہے وہ پروان چڑھنے والے، ان کے فیضان علم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ وعین من العلم، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 خزانے علم کے حاصل کیے ہیں۔ اما احدہما قد بسستہ، ایک خزانہ میں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک میں نے بانٹ دیا ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن جو دوسرا ہے نا وہ مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں وہ ظاہر کروں لَقُطِعَ هَذَا الْبُلُوغُ مِنِّي، تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ دوسرا علم میں ظاہر نہیں کر سکتا، ایک ہے علم ظاہر، علم شریعت، علم طریقت، اور دوسرا ہے علم اسرار، علم باطن۔ فرمایا کہ میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے علم میں نے حضور کی بارگاہ سے حاصل کیے ہیں، ایک میں نے تقسیم کر دیا ہے اور تا صبح قیامت اس کا فیضان جاری رہے گا، اور علماء طلباء اس کو پڑھتے رہیں گے اور یہ فیضان بڑھتا رہے گا۔ لیکن دوسرا علم جو حضور کی بارگاہ سے میں نے حاصل کیا ہے وہ میں ظاہر نہیں کر سکتا، وہ علم اسرار ہے۔ مولا مرزا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علم کا سمندر تمہارے سامنے ٹھاٹھے مار رہا ہے، پوچھ لو، سوال کر لو، جو پوچھنا ہے پوچھو، زمین کی راہیں پوچھو وہ بتاتا ہوں، آسمان کے راستے پوچھو بتاتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے میں زمین کی راہوں کی نسبت آسمان کی راہوں کو زیادہ جانتا ہوں، زمین کی راہوں کی نسبت آسمان کی راہوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کا علم 4 صحابہ کرام سے حاصل کرو، 4 صحابہ کرام سے حاصل کرو، ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید، تو 4 صحابہ کا حضور نے ذکر کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کو نبی الاسلام نے ہر فن کے اندر مرتبہ کمال عطا کر دی ہے، کوئی کسی فن کے اندر مہارت رکھنے والے ہیں، کوئی کسی فن کے اندر ماہر ہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں اہل مدینہ کا جو ہے ایک جماعت حاضر ہوئی، پہلے 12 افراد حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا، پھر بعد میں دوسرے سال اگلے سال 72 افراد حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی استاد بھیج دیں جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دے، ہمیں دین متین کے احکام سکھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کیا، ان کو بھیج دیا، وہ جا کر اہل مدینہ کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، شریعت کے احکام سکھاتے ہیں، دین متین کے احکام سکھاتے ہیں۔ تو اہل مدینہ کا سب سے پہلا استاد وہ حضرت مصعب بن عمیر ہے، جو حضور سے اکتساب کرنے والے ہیں، اس چشم فیض سے سیراب ہونے والے ہیں۔ اس طرح ہر صحابی رسول وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے اس فیضان کو آگے بانٹتا رہا ہے، اس علم کو تقسیم کرتا رہا ہے۔ سامعین مکرم، تو ان تمام علوم کا ماخذ، ان کا سرچشمہ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر 104 کتابوں کا علم ہے، 4 بڑی کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں۔ پہلی کتابیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ کرم پہ نہیں لی، آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ان کی زبانوں کا علم بھی نہیں ہے، کون سی کتاب کس زبان میں اتری ہے، زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ کرم میں لی۔ کیا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم نہ کرتا، اس قرآن پاک کی حفاظت اپنی ذمہ کرم پہ نہ لیتا، تو پھر اس قرآن پاک کا مستقبل کیا ہوتا؟ ظاہر ہے جو پہلے ہوا ہے اسی طرح ہوتا۔ پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں کے احکام کو بدل دیا، عبارات کو بدل دیا، کتابوں کے اندر تحریف کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کی حفاظت اپنی ذمہ کرم پہ لی۔ اور
جو ان اداروں کے اندر پڑھنے والے ہیں طلباء، جو قرآن پاک سینے محفوظ کر لیتا ہے، اس کی دستار بندی ہو رہی ہے تو اعلان کیا ہوتا ہے؟ حافظ کا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت بھی حافظ قرآن اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن ہیں۔ یہ حافظ قرآن کیسے ہیں؟ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، یہ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ اگر بالفرض محال یہ قرآن پاک کتابی صورت کے اندر معدوم ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن سینوں کے اندر جب قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن پاک کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سامعین مکرم، تو رب تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا کی ہے جس کے اندر 104 کتابوں کا علم ہے، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ 104 کتابوں کا علم قرآن پاک کے اندر، اور قرآن پاک کا علم وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ قرآن پاک کا علم یعنی پہلی 103 کتابیں اور خود قرآن پاک کا علم یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، تو سورہ فاتحہ کے اندر 104 کتابوں کا علم ہے۔ حضرت مولا مرزا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں لَأَوْكَرْتُ 70 بَعِيرًا، 70 اونٹ لگ جائیں گے۔ یہ تو شہر علم کے ایک دروازے کی شان علم ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر لکھیں 70 اونٹ لگ جائیں گے۔ اگر پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھیں پھر کتنے اونٹ بن جائیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے کتنا علم اس قرآن پاک کے اندر رکھ دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کا رسہ گم ہو جائے، معمولی چیز ہے، اگر یہ گم ہو جائے تو مجھے راستوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب کا قرآن کھول کر بیٹھ جاؤں گا، اللہ کا قرآن مجھے بتائے گا اے عبداللہ تیرے اونٹ کا رسہ فلاں جگہ پڑا۔ اب یہ قرآن پاک کی کس آیت کا معنی ہے، کس آیت کا مفہوم ہے؟ تو جتنی جس کی نظر گہری ہوتی ہے، جتنا جس کو علم کے اندر مرتبہ کمال نصیب ہوتا ہے، جو قرآن پاک سے جتنی محبت کرتا ہے، قرآن پاک کے اندر جتنا غور و خوض کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اس قرآن پاک کے اسرار اور رموز اس پر اتنے منکشف کر دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسی کتاب عطا کی ہے کہ اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے کہ جسے بار بار پڑھنا اس کو بوسیدہ نہیں کرتا، نہ دل کو اچاٹ کرتا ہے، نہ اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے اسرار و رموز ختم نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن پاک یہ دلوں کی زندگی ہے، یہ باطن کی زندگی ہے، باطن کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بدن مر بھی جائے تو بندر مرنے کے باوجود، قبر میں مدفون ہونے کے باوجود بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ بارگاہ نبوت کے اندر ایک سوالی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے راستے میں خیمہ لگایا، زمین کے اندر سے سورہ ملک کی آواز سنتا رہا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ سورہ ملک یہ نجات دینے والی ہے، یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ فرمایا تمہارا وہ بھائی دنیا میں سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا، رب کائنات نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ تیرے خیمے کے قریب تیرے بھائی کی قبر تھی جس کا نشان مٹ چکا تھا، وہ دنیا میں سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے اندر بھی اس کو یہ اعزاز و اکرام عطا کیا ہے کہ قبر کے اندر بھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ تو قبر کے اندر وہ قبر والا موجود ہے، اس کا وضو باقی ہے، اس کی زبان محفوظ ہے، دل و دماغ محفوظ ہے، بدن با حفاظت ہے۔ اس قرآن پاک کی بدولت یہ دلوں کی زندگی ہے، تو رب تعالیٰ بدن کو محفوظ کرتا ہے، زبان کو محفوظ کرتا ہے، وہ طہارت بھی باقی رہتی ہے۔ اور جس طرح انسان اس دنیا کے اندر قرآن پاک سے کثرت سے محبت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس طرح قبر کے اندر بھی رب تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ سامعین مکرم، اس قرآن پاک کے اندر آیات امر بھی ہیں، آیات نہی بھی ہیں، بعض چیزوں کا حکم ہے، بعض چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اس طرح پہلی امتوں کی خبریں بھی ہیں۔
کہ پہلی امتوں سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئیں اور ان کا انجام کیا ہوا۔ قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں، اس لیے کہ تم پہلی امتوں کے معاملات کو پڑھو، اللہ رب العزت کے ان کے ساتھ معاملات کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ کون سی غلطی، کون سا گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، عذاب نازل ہوتا ہے اور انجام کیا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پہلی امتوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ سامعین مکرم، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، اس پر آقا نامدار نے فرمایا کیا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ایک لفظ ہے، بلکہ فرمایا یہ علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔ الف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ امام غزالی نے لکھی ہے روایت، فرماتے ہیں باوضو بندہ پڑھے تو رب تعالیٰ 25 نیکیاں عطا کرتا ہے ایک ایک حرف پر۔ اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اگر حالت قیام میں پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا کرتا ہے، 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس قرآن پاک کی تلاوت، اس پر بھی بڑا ثواب ہے۔ پھر اس قرآن پاک میں جب بندہ غور و خوض کرتا ہے پھر نور علی نور ہوتا ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کی تلاوت بندہ کرے تو یہ سمجھے کہ میں نے 104 کتابوں کی تلاوت کر لی۔ ویسے حدیث پاک کی روح سے یہ چوتھائی قرآن پاک ہے۔ 4 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن پاک ہے، یعنی 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب۔ جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک پڑھنے تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سورہ زلزال پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن نصف قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سورہ زلزال پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 15 سپاروں کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح تھوڑے سے وقت کے اندر ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو بندہ سورہ تکاثر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طرح جتنا گوڑ اتنا میٹھا، بندہ باوضو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ معانی کے اندر غور و فکر کر کے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اور دوسری میری اہل بیت میری اطرت۔ اس طرح دوسرا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے پاس 2 قیمتی خزانے دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری سنت۔ اللہ کا قرآن، اور حضور نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب ان سے تمسک کرو گے، ان پہ عمل کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن پاک یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہم اس خاکدان عالم کے اندر ہیں اور ہماری منزل مقصود کہاں پر ہے؟ وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، 6 آسمان سے شروع ہوتی ہے اوپر چلی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہمارا اصل منزل جو ہے وہ 6 آسمان سے شروع ہوتی ہے، جہاں ہمارے محلات، ہمارے کاشانے، ہمارے مکانات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کر دی، بنا دی۔ تو وہاں پر جائیں گے کیسے؟ رب تعالیٰ نے ایک ذریعہ عطا کیا ہے، ایک وسیلہ عطا کر دیا ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے رسی لٹکا دی ہے زمین کی طرف کہ اے عالم بالا کی طرف آنے والو میں نے تمہیں واسطہ عطا کر دیا ہے، وسیلہ عطا کر دیا ہے۔ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، اس واسطے اور وسیلے کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں عرش اعظم کی بلندی عطا کر دیا۔ اس قرآن پاک سے ہم محبت کریں، اس سے پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رفعتیں، وہ بلندی عطا کر دے گا جو ہمارا منزل مقصود ہے، جہاں پر ہم نے جانا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ واسطہ اور وسیلہ ہمیں عطا کر دیا۔ سامعین مکرم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر تمام علوم رکھ دیے ہیں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں، لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین،
ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے. تو دنیا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کا علم قرآن میں نہ ہو. قرآن پاک یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے. اب اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے مدارس نظامیہ کے اندر صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اصول پڑھائے جاتے ہیں، اصول تفسیر، اصول حدیث. اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. اب قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ لینا اور بندہ سمجھے کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، بس میں تو قرآن پاک کو سمجھ چکا ہوں، تو یہ قرآن پاک ایسے سمجھ نہیں آتا. اگر یہ اتنی آسان کتاب ہوتی تو پھر جو اہل زبان ہیں، جو اہل لغت ہیں، جو اہل عرب ہیں، ان کے لیے تو اور آسان تھا. ہم تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے. ان کے لیے تو آسان تھا، اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ شریف کی چھت پر قرآن پاک اتار دیتا اور انہیں حکم دیتا کہ اے اہل عرب اس قرآن پاک کو پڑھتے چلے جاؤ، ہدایت حاصل کرتے چلے. لیکن اس قرآن پاک کو پڑھانے والا رسول بھیجا ہے، امام الانبیاء کو بھیجا ہے، پیغمبر اعظم کو بھیجا ہے. امام الانبیاء نے اس قرآن پاک کو پڑھایا ہے، آپ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، آپ نے اس کے علوم جو ہے وہ صحابہ کرام کی دل و دماغ کے اندر نقش کی ہے اور اس قرآن پاک کی توضیح بیان کی ہے. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ علوم کے محتاج ہیں، علماء کے محتاج ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو. تو براہ راست قرآن پاک پڑھ لینا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، اس کو سمجھ لینا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اس کے اندر بہت سارا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے، رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل علم سے پوچھو، اہل فکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، علماء کے سامنے اکتساب کرو. تو طلباء دن اور رات محنت کرتے ہیں، صرف یاد کرتے ہیں، گردانے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نحو پڑھتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ کھال ادھیڑتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں، دن رات محنت شاقہ کرتے ہیں. پھر کہیں جا کر ان کو 9 سال کے بعد جب وہ فارغ ہوتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، تو پھر قرآن پاک کو سمجھنے کی ان کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا کی ہے جس کا سمجھنا، جس کا پڑھنا وہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، امام الانبیاء کو بھیجا ہے. پھر امام الانبیاء نے ہمیں بتایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. فرمایا لا نارث ولا نورث، ہم انبیاء اور رسول جو ہے نہ دنیا کے وارث ہوتے ہیں نہ دنیا میں ہماری وراثت چلتی ہے. ہماری وراثت کیا؟ علم دین، علم شریعت، علم حقیقت، علم طریقت، یہ ہماری وراثت ہے. من آخذہ آخذ بحظ وافر، جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ ہماری بہت ساری وراثت حاصل کرتا ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ جو ہے اس کی 1000 عابدین پر فضیلت ہے، وہ فضیلت مآب ہے. اور شیطان کو 1000 عبادت گزاروں سے وہ خوف و خطرہ نہیں ہے جو ایک فقیہ سے ہے، ایک عالم دین سے ہے، ایک عالم ربانی سے ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی شان، بڑا مقام بیان کیا ہے. حضرت ابو درداء کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتے ہیں میں آپ کے پاس مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، لحدیث، ایک حدیث پاک کے لیے. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور کی حدیث ہے، وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تجارت کے لیے آیا ہے؟ عرض کیا نہیں. کیا کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا امام الانبیاء سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سالک طریقا یطلب فی علما اسلک اللہ بھی طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دنیا کا راستہ طے کرتا ہے، دنیا کے سفر کرتا ہے، زمین کے کتاب پہ چلتا ہے، رب تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے. جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، تو ہم گھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہم مسجد طرف چلیں گے، رواں دواں ہوں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا. ایک گھڑی بیٹھ کر علم دین پڑھ لینا، پڑھا لینا
اس کا تکرار کر لینا پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی بیٹھ کر علم دین کا تکرار کرنا، علم دین پڑھنا، علم دین پڑھانا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو بندہ مسجد کے اندر جمعہ کے دن پہلی ساعت میں آتا ہے اس کے لیے اجر کتنا ہے آپ جانتے ہیں؟ اونٹ کے صدقے کا ثواب۔ جو دوسری ساعت میں آتا ہے گائے کے صدقے کا ثواب۔ جو تیسری ساعت میں آتا ہے اس کے لیے بکری کے صدقے کا ثواب۔ جو چوتھی ساعت میں آتا ہے اس کے لیے مرغی کے صدقے کا ثواب۔ جو پانچویں ساعت میں آتا ہے اس کے لیے انڈے کے صدقے کا ثواب۔ اور جب اذان جمعہ ہوتی ہے جو دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہیں اعزازی طور پر ان کا نام لکھ رہے ہیں، والد کا نام لکھ رہے ہیں، قبیلہ لکھ رہے ہیں، ان کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی ساعت کے اندر آ رہا ہے، دوسری ساعت کے اندر آیا، تیسری میں آیا تو ساتھ یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کتنا ثواب ہے۔ نماز جمعہ تو ہم نے ادا کرنا ہے تو وہ ثواب بھی حاصل کر لیں، فری میں ہمیں ثواب ہے، فری کا پیکج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نماز جمعہ کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، جمعہ کے دن کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور پھر عالم دین مفتی عالم ربانی جب خطاب کر رہا ہو اور اللہ رب العزت کا فرمان نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہے پھر ہم آئیں گے سنیں گے تو پھر یقیناً ہمارا دل بھی نور علی نور ہوگا۔ سامعین محترم، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ صحیفہ حیات ہے، اس کی تلاوت اس پر بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے، سننے پر بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو طلباء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا کی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اب طالب علم آتا ہے، زمین کا سفر طے کرتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کے پروں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، طلباء کی رضا کے لیے نوری پر بچھاتے ہیں۔ کون؟ ملائکہ، فرشتے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، طالب علم کی رضا کے لیے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ ہمارے وزراء، مشیر، ہمارا وزیر اعظم، صدر، توجہ فرمائے ذرا، جب باہر جائے یا باہر والے ادھر آئیں تو ایک معمول ہے، طریقہ ہے، کچھ مہمان عزیز آ رہا ہے اس کے اعزاز کے لیے ایک ریڈ قالین بچھایا جاتا ہے، سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ یہ مہمان عزیز کی عزت ہے، اس کی عزت افزائی ہے۔ تو جو طالب علم ہے، جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حاصل کرنے والا ہے، جو علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کا اعزاز کیا ہے؟ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ ہمیں ان طلباء سے محبت کرنی چاہیے نا، طلباء کی خدمت کرنی چاہیے، اداروں کی خدمت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانیوں کے اندر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو علم دین پڑھانے والے ہیں ان کی بقا کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں، ان پر درود طلب رحمت کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ تو یہ طلباء کا اعزاز ہے، یہ علماء کا اعزاز ہے، اور علماء سے محبت کرنا یہ رب تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ کیوں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء سے محبت کرتا ہے وہ انبیاء سے محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہے ان گل آخری سمجھو نا، جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہے، سانو کسی نال پیار ہے، اسی چاہنے ہیں اسی دے قریب ہو جائیے، اسی انہوں دے بچیاں نال پیار کرساں، انہوں کو پیسے دسائیں، انہوں کو چیزاں لے کے دسائیں، بچے راضی ہو گئے تو انہوں دے والدین راضی، تو والدین انہوں دی محبت حاصل کرنی، انہوں دا پیار حاصل کرنا ہے، اسی انہوں دے بچیاں دے ذریعے ایک وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، بچیاں نو راضی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ علماء سے محبت کرو، طلباء سے محبت کرو، علم دین سے محبت کرو۔ جب ان سے محبت کرو گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاؤ گے، اور جب حضور کے محبوب بن جاؤ گے اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے۔ سامعین محتشم، حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ حضور شیر اسلام کہاں کی پیداوار ہے؟ حضور بابا جی خادم حسین رضوی امیر المجاہدین یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ انہی مدارس کی پیداوار، انہی مدارس سے پڑھا ہے، انہی اسلام کے قلعوں کے اندر پڑھا ہے، یہاں سے تیار ہوئے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر
جو ہے انہوں نے دین متین کی خدمت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا ہے، اور جو ہے انہوں نے کفر کی آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کر انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ سامعین محتشم، ہمارے ایٹم سے کفر کو کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، حالانکہ ایٹمی طاقت ہے ملک پاکستان، لیکن ویل چیئر پہ کون بیٹھتا ہے؟ ویل چیئر تو یہ کمزوری کی علامت ہے نا، یہ بیماری کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ یہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے بوڑھا ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، ناتواں ہے، لیکن یہی ویل چیئر بابا خادم حسین نے یہ طاقت کا ترہ امتیاز بنا دیا، اور امریکہ کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر، عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا ہے، اور تمام عالم کفر جو ہے اس کے لرزہ بر اندام ہوا ہے، اور انہیں خطرہ دامنگیر ہوا۔ یہ بابا ہمیں لیتا ہے، کیوں؟ یہ اس راہ کے اندر ایک پھر چنگاری پیدا ہو گئی ہے، اور پھر جو ہے سوئی قوم کو اٹھا رہا ہے، اور پھر جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر کھڑا کرنے والا ہے، اور اسلام کو نئی جلا بخش رہا ہے۔ سامعین محترم، ادارے ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، دنیا کی بقا ہے۔ علماء نہیں رہیں گے تو دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے نہیں کھینچے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اس مسند پر بٹھا دیں گے۔ جب جاہل اس مسند کے وارث بن جائیں گے تو پھر مستقبل کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے سوال کرنے کے لیے، اب وہ اپنی دستار بچانے کے لیے، اپنا جبہ کبہ، اپنی مسند کے تقاضوں کو بچانے کے لیے غلط سلط مسائل لوگوں کو بتا کر خود بھی گمراہ ہو جائے گا، لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہماری وہ مسند جس پہ حضور شیخ الاسلام بیٹھتے تھے، حضور محدث اعظم بیٹھتے تھے، حضور شیر اسلام بیٹھتے تھے، اور علم دین کی خدمت کرتے تھے، اور اتنے سیکا علماء کریں گے، تو آخری گزارش یہی ہے، طلباء سے اور علماء سے محبت کریں، اداروں کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ محافل کے لیے ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، فلاں جگہ محفل امداد ہے، فلاں جگہ محفل ہے، فلاں جگہ لنگر ہے، اس کے لیے ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ساؤنڈ کے لیے، اشتہاروں کے لیے، ویسے بھی پتیوں کی صورت کے اندر، پیسوں کی صورت کے اندر بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن اداروں کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ذرا آپ دیکھ لیں ہمارے اداروں کی کیفیت کیا ہے۔ اگر وسائل ہوں گے تو پھر آگے کام ہو سکے گا، اگر علماء بیٹھ کر پڑھائیں، علماء کا یہ کام ہے، اور عوام کا کام یہ ہے کہ ان کے دست و بازو بنے، علماء ہی مدارس بنائیں، علماء ہی طلباء کو پڑھائیں، علماء ہی آپ کے پاس آئیں مانگنے کے لیے، آپ کی توجہ دلانے کے لیے۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، ہمیں خود چل کر جانا چاہیے، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء سے رابطہ رکھیں، اور علماء کے ساتھ جڑنے سے ہی ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔